ہر ایک کو اپنے لیے خلاصے پیدا کرنے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، پھر ڈھونڈنا ہے، سب کو ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کر راضی کرنا ہے۔ اس پہ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ خدا نہ خواستہ یعنی میں اگر اپنے جو اس وقت جو پروفیشن پہ جیسے وکلا وغیرہ جو ہیں، اس پہ تو آپ کا واسطہ تو بیواؤں سے پڑتا ہے، یتیموں سے پڑتا ہے، وراثتوں سے پڑتا ہے، پتہ نہیں کتنوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کو اس پر۔ ہمیں کوئی بیوہ کا کیس آیا، کوئی یتیم کا کیس آیا ہے، کوئی وراثت کا کیس آیا اور طلاق کا کیس آیا۔ خدا نہ خواستہ میری وجہ سے کوئی ایسا ناجائز و گناہ بڑا کام ہو گئی تھی، طلاق ساتھ کر دیا، کیونکہ زندگی وہ حرام کاری کرتے رہے گی تو کیا میں بھی مرا؟ وراثت کا معاملہ، وہ تو مال لے گیا اپنا، مجھے تو 2 پیسے آگے پیچھے سے دے گیا، میرے تو یہ پیسے جو دے گا 2 مہینے کے اندر بل میں نکل گئے، الیکٹرک کے بل میں، وہ تو بہت بڑا اماؤنٹ لے کر آگے پیچھے ہو گیا، وہ تو اپنا معاملہ خود ہی دیکھے، اب میں کیسے حساب دوں گا یہ پیسوں کا؟ اسی طرح یتیم، بیوہ، وراثت، یہ وہ، باپ رے باپ معاملات، یہ سب سے مطلب یہ سب سے بچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سب سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک چیز کی ضرورت ہے، صرف ایک عمل چاہیے، صحیح معنی، صرف ایک عمل چاہیے، سب سے بچا جا سکتا ہے۔ خوف خدا، صرف خوف خدا چاہیے۔ اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو، صرف اللہ سے بندہ ڈرتا رہے، اور ڈرنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے خود فرماؤ، یہ مطلب قرآن دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے تو ڈرنا ہے، حدیث میں اللہ سے ڈرایا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا ہے، اور ہم اللہ سے نہ ڈرے، سب سے ڈرے۔ ایک ہی عمل ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اللہ مجھے صحیح معنوں میں اپنا خوف عطا کرے، اللہ آپ کو بھی اپنا صحیح معنوں میں خوف عطا کرے۔ بندہ بس جب بندہ اپنے رب سے ڈرے گا، نماز کیسے قضا کرے گا، جھوٹ کیسے بولے گا؟ میرا رشوت کا بیان موجود ہے اس کے اندر، یہیں آج کے لیے، جھوٹی گواہی پر بیان موجود ہے آج ہی کے لیے، امانت پر بیان موجود ہے آدھی کے لیے، ابھی کے لیے، مگر میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کتنے بیان کرو۔ شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹے ڈاکیومنٹس بنائے جا رہے ہیں، فیک ڈاکیومنٹس بنائے جا رہے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، رشوتیں دی جا رہی ہیں۔ یعنی بڑا رشوت کا اماؤنٹ، یہ نہیں ہے کہ بڑا رشوت کا اماؤنٹ خود ہی کھا جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی پرسنٹیج کہاں کہاں دینی ہے، تم کیس لگا دو، بات ہو گئی ہے۔ مگر یہ پیسہ کہاں لے کے جائے گا؟ یہ آگے کیوں بھر رہا ہے اپنے پیٹ کے اندر؟ پھر یہی مال اپنے بچوں کو کھلائے گا، یہی مال اپنے بیوی کو کھلائے گا، یہی مال اپنے گھر والوں کو کھلائے گا۔ پھر قیامت کے دن کا قیامت کے دن کا خیال کرے، پھر قیامت کے دن کیا ہونا ہے۔ بعض اوقات بندہ حرام کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، لاؤ نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تانے ملتے ہیں، کیا ایمانداری لے کر بیٹھے ہوئے، معاذ اللہ، کیا سچائی لے کر بیٹھے ہوئے، دیکھو وہ بھی تو وکیل ہے، وہ بھی تو یہ، وہ بھی تو وہ ہے، کہاں کے کہاں نکل گیا، تم آتے موٹر سائیکل بھی اپنی نہیں لے سکے، دیکھو اس کی کار آ گئی ہے، غریبوں کے ساتھ مر گئی ہوں، پھنس گئی ہوں۔ بچہ بولتا ہے دیکھو وہ ادھر نکل گیا، ادھر نکل گیا، اس سے تعلقات بنا لے، اس سے تعلقات بنا لیے، آپ بھی تھوڑا راستہ بنا لو۔ اس طرح یہ بھی راستہ بنائے، یہ بھی جا رہا ہے، اور اس کو راستہ دکھانے والے بھی پھر بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر یہاں میں یہ روایت میں ان کا ذکر ہے جو لا علم تھے، جنہیں علم نہ تھا کہ اسے حرام کھلایا جا رہا ہے۔ یہاں تو حرام کھلانے پر باقاعدہ اکسایا جا رہا ہے، حرام کمانے پر اکسایا جا رہا ہے، الٹے سیدھے کیسز لے کر اکسایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب کہ دیکھو وہ فلاں 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 کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اس نے اپنے کرائے کے گھر سے اپنا گھر لے لیا، اس نے وہ کار سے اتنی 2 کاریں والا ہو گیا، اکسایا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو اس کے ٹھاٹ واٹ ہے، اس کو اکسایا جا رہا ہے کہ تم بھی حرام کماؤ۔ یہ حرام دونوں صورتوں میں، یہ جو حرام کمانے والا اور حرام کمانے کے لیے یہ ساری جو مطلب پیچھے سے پورا پریشر کرنے والے، ذرا سوچو تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے اپنے رب کے حضور۔
یہاں تو میں ان کا ذکر کر رہا ہوں روایت کے اندر جو لا علم تھے، انہیں علم ہی نہ تھا کہ یہ کہاں سے کما، یہ حرام کما کر لا رہا ہے۔ آپ کو اب لگتا ہے کہ یار ان کی وجہ سے میں حرام کماؤں، یہ بیوی بچوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، استغفر نہ ایسے بے وقوف تو نہیں۔ یہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑیں گے۔ ہمارا کام اپنے روزی کمانا ہے، رزق کمانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، روزگار کمانا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ عورت کے تو ذمہ ہی نہیں ہے یہ کام، یہ تو ذمہ ہے ہی مرد کے۔ بیوی کے ذمہ تھوڑی ہے یہ کام، بیوی کی ذمہ داری گھریلو کھانا داری، اور مرد کی ذمہ داری باہر سے روزگار کما کر لانا، نان نفقہ پورا کرنا، گھر دینا، کپڑے دینا، کھانا دینا عرف کے مطابق، جو عرف و عادت کے مطابق ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری، عورت کی تھوڑی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا آپس کا معاملہ طے ہو گیا، اور خود آپ نے یہ فرمایا ہے کہ گھر کے کام فاطمہ کریں گی اور گھر کے باہر کے کام میں کیا کروں گا۔ ہماری تقسیم ہو چکی، یہ تقسیم خاندان اہل بیت کی ہے۔ آپ کو یہ تقسیم سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ عورت گھریلو خانہ داری، عورت کا مطلقاً روزی کمانا ناجائز نہیں ہے، رزق کمانا ناجائز نہیں ہے مطلقاً، مگر اس کی شرائط ہیں۔ اس کو خود کو بے پردگی سے بچانا پڑے گا، بے شرمی سے بچانا پڑے گا، بے حیائی سے بچانا پڑے گا۔ کوئی ادات ہے، ایسا تھوڑی ہے کوئی اسلام کے اندر عمل کرنے کی صورتیں موجود ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو بے قیدی، ہم ایسا تھوڑی کہ ہمارے کو رولز اور لا ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اور قانون توڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو جو ملکی قانون توڑنے کے انجام کو سمجھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون توڑنے کے انجام کو نہ جانا۔ مگر چونکہ یہاں پر وہ قانون توڑنے پر ایسی گرفت نہیں ہے، دنیا میں تھا غیبت تو کون سا جج بیٹھے گا تم نے غیبت کی تھی تمہیں 3 مہینے کی سزا، ایسا کوئی قانون ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں؟ تو بتائیں، تم بدگمانی کی تھی، ایسی کوئی چیزیں ہمارے تو نہیں ہے۔ حسد کیا تھا پکڑے گئے، ارے سمجھا رہا ہوں میں، سگنل توڑنے پر پکڑ رہے، اور کئی قانون توڑنے پر پکڑ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قانون ٹھیک ہے، جو شریعت سے نہیں ٹکرا تو اس پر عمل کرنا چاہیے، ہماری بھلائی کے لیے قانون ہے۔ سمجھانا یہ ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں، تو فوراً پکڑ ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں پڑھتے، اس کی سزا سے نہیں